ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، بڑے بہادر صحابی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ان کا جو گھر تھا ان کی برابر میں ایک یہودی کا بھی گھر تھا. یہ واقعہ لکھا ہے حیات الصحابہ میں بھی ہے. تو اس یہودی کے گھر میں کھجور کا ایک پیڑ تھا، اور اس کھجور کے پیڑ کی کچھ ٹہنیاں، شاخیں حضرت ابو دجانہ کے گھر کی طرف لٹکی ہوئی تھی. اور صبح کو جب سورج طلوع ہوتا تھا، رات بھر جو ہوا کے جھونکوں سے کھجوریں گری ہوئی تھی حضرت ابو دجانہ کے گھر، تو حضرت ابو دجانہ کے بچے چھوٹے چھوٹے سے وہ اٹھا لیا کرتے تھے ان کھجوروں کو. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نماز فجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھتے، اور سلام پھرتے ہی نماز کا فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑتے تھے. عربوں میں نماز اول وقت میں ہوتی تھی، لمبی نماز ہوتی تھی، نماز فجر. تو ایک صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، ابو دجانہ آپ کے سلام کے فوراً بعد گھر چلے جاتے ہیں، وہ آپ کی دعا میں شریک نہیں ہوتے. تو کچھ دنوں کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو بلایا. ابو دجانہ، کیا بات ہے، آج کل آپ ہماری دعاؤں میں شریک نہیں ہو رہے، مسجد کے اعمال میں شرکت نہیں کر رہے، سلام پھرتے ہی فوراً چلے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ، میرا گھر ایک یہودی کے گھر کے برابر میں ہے، اور اس یہودی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کی ٹہنیاں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے. رات کو جب ہواؤں کا جھونکا آتا ہے، اس کی کھجوریں گر کر میرے گھر کے آنگن میں گر جاتی ہے. میرے چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ان کھجوروں کو بھوک کی وجہ سے اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں جلدی سے دوڑتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے اس یہودی کی کھجور بغیر اجازت کے اپنے حلق میں اتار لے. یا رسول اللہ، میں سورج نکلنے سے پہلے گھر کی طرف دوڑتا ہوں اور وہ ساری کھجوریں سمیٹ کر اس یہودی کے گھر میں اس کو دے کے آتا ہوں. یہ تھے رسول اللہ کے صحابی کہ بھوک کے عالم میں بھی اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے. اس یہودی کی گری ہوئی کھجوریں بھی بغیر اجازت کے اپنے بچوں کے حلق میں نہیں اتارتے. تو بھائیو، ایسے بنو، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دو. انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ آپ کو کہاں سے دے گا. اللہ بہت دے گا. اللہ سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ سے مانگیے. اللہ نے آپ کو مال خوب دیا ہے، اسے اللہ کے دین پر خرچ کریے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. مال تو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے دیتے ہیں. ہاں، مال اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے کہ میرے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. جب حضرت سلیمان کو اللہ نے خوب سلطنت دی، مال دیا، بادشاہت دی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. ہاں، تو یہ مال تو اللہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں کہ اپنی خواہشات پر لگاتے ہیں یا ہمارے دین پر خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے. یہ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کا مکتب ہے، مدرسہ ہے، آپ اس کی ضروریات کا خوب خیال کرتے ہوں گے، اور کریے. میں بھی مکتب پڑھاتا ہوں. میرے یہاں ایک بچے کی جو فیس ہے وہ 300 روپے آتی ہے. 300 روپے. ہمارے یہاں جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں 2-3 حضرات، وہ سب فیس اکٹھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ بخوشی ہر باپ، ہر ماں ہر مہینے بلا ناغہ اپنی فیس پہنچاتے. 90%. الحمدللہ. مکتب کے تعلق سے 2-3 چیزیں جو میں نے تجربہ کیا: نظام، نصاب، طریقہ تعلیم، اور چوتھی چیز نگرانی. یہ 4 چیزیں اپنے مکتب اور مدرسے کو منظم کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. نظام آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اپنی کلاسیں، درسگاہیں خوبصورت بنائیے.
کیونکہ آج ہمارے بچے اسٹینڈرڈ انگلش میڈیم اسکولوں میں جا رہے ہیں، انہیں وہاں بہترین بیٹھنے کا ٹیبل مل رہا ہے، اسکرین لگی ہوئی ہے ڈیجیٹل طریقے سے، ان کا سلیبس زبردست ہے، اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی کلاسوں کا نظام ہم خوبصورت بنائیں۔ ایسا نہ ہو بچہ عالی شان اسکول میں پڑھ رہا ہے اور جب وہ مسجد میں آئے اسے سردی کے موسم میں ٹانٹ پر بٹھا دیا، ٹھنڈے فرش پر بٹھا دیا۔ وہ بچہ کیا ذہن لے گا کہ اچھا اللہ کا دین ایسا یتیم مسکین ہوتا ہے؟ نہیں، اپنی کلاسیں خوبصورت بناؤ۔ آپ کی کلاس میں بہترین قالین ہونی چاہیے، بہترین عالی شان تپائی ہونی چاہیے، روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، اپنی کلاسوں کو ایئر کنڈیشن بنائیے۔ ہم نے بنا رکھا ہے دلی میں ایسے ہی، کیونکہ بھائیو آج تو دور ایسا ہے دکھے گا تو بکے گا، ورنہ یہ مالدار لوگ یہ انگلش میڈیم میں پڑھانے والے اپنے بچوں کو یہاں آپ کے مکتب میں نہیں بھیجیں گے۔ آپ کا نصاب اچھا ہو، اپنا نصاب بناؤ، کلاسیں ہم عمر بناؤ بچوں کی، اور اجتماعی طریقے سے پڑھائیے بچوں کو۔ ایک کلاس میں کم از کم 15 بچے ہو، بس زیادہ ہوں گے تو بدنظمی ہو جائے گی۔ بچے ہم عمر ہونے چاہیے، انہیں اکٹھا پڑھائیے آپ سب کو، انشاءاللہ آپ کے وقت کی قدر ہوگی، وقت بچ جائے گا آپ کا بہت سارا۔ اور آپ کی کلاس میں جو سب سے کمزور ذہن کا بچہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھائیے آپ، پھر انشاءاللہ آپ کی کلاس ترقی کرے گی۔ تو نصاب اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے طریقہ تعلیم، معلمین کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ہم الحمدللہ دلی میں ہر مہینے معلمین کا ورکشاپ کراتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کیسے پڑھانا ہے تمہیں۔ کوئی حافظ ہو، قاری ہو یا عالم، سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں نے بمبے میں 10 دن رہ کر 2013 میں ناگپاڑا کے اندر خوب ٹریننگ لی تھی کیسے مکتب پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ پڑھانا سیکھیے۔ جو اسکول ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اسکولز ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہر مہینے دیتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے جتنے بھی ان کے کام کرنے والے کمپنیوں میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے نوکر چاکر سب کو ٹریننگ دیتے ہیں، کیسے سلام پیش کرنا ہے، کیسے جھکنا ہے، کیسے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کا نظام اچھا ہوگا، نصاب اچھا ہوگا، منظم ہوگا، نگرانی ہوگی، بچوں کی نگرانی بہت ضروری ہے، تو آپ کے بچوں کی جو تعلیم کا نکھار ان کے والدین کے سامنے آئے گا، انشاءاللہ والدین کا فیس دینا آسان ہو جائے گا، پھر وہ خود فیس دے کر جائے گا۔